اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نشہ آور چیز، ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر نشے والی چیز شراب ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ آئے تو کم مقدار بھی اس کی حرام، زیادہ مقدار کے استعمال کرنے سے نشہ آئے تو کم مقدار بھی اس کی حرام ہے۔ کہ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے بلکہ شراب سے جڑی ہوئی جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، اس کا نام کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز سے استعمال کی کسی بھی چیز سے وہ تیار کی جاتی ہو، چاہے وہ پی جانے والی چیز ہو، کھائی جانے والی چیز ہو، سونگھی جانے والی چیز ہو، یا کہ انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جائے، کسی بھی شکل میں ہو، اس کا نام بھی کچھ ہو، کسی بھی طریقے سے اگر وہ نشہ آور ہے، اس کے استعمال سے نشہ ہوتا ہے تو وہ خمر ہے، وہ نشہ آور ہے اور وہ حرام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، تمام برائیوں کی یہ ماں ہے۔ جس طرح سے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے اسی طریقے سے شراب اور نشہ یہ برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ شراب اور نشے کی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے جرائم، کرائم اور حادثات پیش آتے ہیں۔ جتنے حادثات ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے جرائم اور کرائم پیش آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ نشہ ہے، شراب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گلی محلے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شرابی انسان، نشے کا عادی انسان قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ جنت میں جنتیوں کو شراب طہور، پاکیزہ شراب پلائی جائے گی، اس شراب طہور سے یہ شخص محروم کیا جائے گا۔ اور یہ دنیا میں بھی ایک گندی اور گھناؤنی چیز پیتا تھا، اور قیامت کے دن بھی اس کو ویسی ہی، اس سے بھی بدتر اور گھناؤنی چیز اس کو پلائی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ طینۃ الخبال، عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان شرابیوں کو اور نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ دنیا میں بھی یہ گندی چیزیں استعمال کرتے تھے، اور آخرت میں جہنم میں بھی ان کو اسی قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم حضرات و خواتین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے شراب اور نشہ کی تباہ کاریاں، شراب اور نشہ کی حرمت، اس کے نقصانات، اور سماج کو، معاشرے کو، نوجوانوں کو اس بری لت سے کیسے بچایا جائے، کیسے کنٹرول کیا جائے، اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ خطبہ جمعہ کو غور سے سننا، توجہ سے سننا، بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر سننا، یہ خطبہ جمعہ کا ادب ہے۔ اس لیے جو حضرات خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں یا خطبے کی حالت میں سوتے رہتے ہیں، انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے اور بہت بری حرکت ہے کہ ایک انسان جمعہ کے دن بھی ہوشیار نہ رہے۔ یہ ایک طرح سے دین سے دوری اور دین بیزاری کا بڑا واضح ثبوت ہے۔ اس لیے تمامی حضرات سے، مردوں سے، خواتین سے گزارش ہے کہ کبھی بھی جمعہ کا خطبہ یا نصیحت کی باتیں توجہ سے، ادب سے، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ جب توجہ سے، غور سے باتیں سنی جاتی ہیں، دلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے، اور جب دلوں میں اثر ہوتا ہے تو ہماری عملی زندگیوں میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے گھر کی، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، اللہ ہماری قوم کو، ہماری امت کو بیدار کر دے، جاگنے والی قوم اور جگانے والی قوم بنا دے، آمین۔ شراب، عرب کے ہاں نشے کے لیے شراب کا استعمال ہوتا تھا، اسی لیے کتاب و سنت میں اکثر خمر یعنی شراب کا ذکر آیا ہے۔ شراب کی حرمت مدینے میں غزوہ احد کے بعد سن 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے شراب حلال تھی، لیکن مکی زندگی ہی میں شراب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 60 پر 7 میں ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے مکی زندگی ہی میں۔ لیکن مدینہ جانے کے بعد، وہ بھی سن 3 ہجری میں، اس کی واضح، فائنل، قطعی طور پر اس کی حرمت نازل ہوتی ہے۔ اور شراب یہ ایک ہی مرتبہ میں حرام نہیں ہوئی، بلکہ بتدریج، مرحلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئی ہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح، صاف حکم نازل کر دے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی دعا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 نازل کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، یہ شراب کی حرمت کے بارے میں پہلی آیت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219، اس میں کیا ہے؟
اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدہ ہے. شراب اور جوئے میں کچھ دنیاوی فائدہ ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. تھوڑا سا دنیاوی فائدہ ہے لیکن اس کا گناہ اور اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یہ شراب کی حرمت سے متعلق قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 219. عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی، انہیں تسلی نہیں ہوئی. ان کو کیا لگا، اس میں تو بتایا گیا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان زیادہ ہے، تو اس لیے یہ شراب کی حرمت کی فائنل آیت نہیں ہو سکتی. پھر وہ دعا کرنے لگے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نساء آیت نمبر 40/3. سورہ نساء آیت نمبر 40/3، یہ دوسری آیت نازل. اس میں کیا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو یہ بھی وہ کوئی واضح آیت یہ بھی کوئی واضح آیت نہیں تھی. اس میں کیا تھا کہ شراب پی کر کے نماز کے لیے مت جاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے پی سکتے ہیں لیکن نماز کے قریب شراب نہیں پینا. یہ دوسری آیت تھی، سورہ نساء آیت نمبر 40/3. اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوتی ہے جو شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے واضح اور فائنل آیت. وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91. دو آیتیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 90-91. یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی واضح طور پر فائنل آیت شراب کے بارے میں کئی طریقوں سے 8 طریقوں سے اللہ نے شراب کی حرمت کو واضح کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فہل انتم منتہون. یہ آیت جب نازل ہوئی، دونوں آیتیں عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. یہ دو آیتیں عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سنائی گئیں. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، تھان یعنی بت خانے جہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی ہے، بت کے جو اڈے ہیں، اور پھال جس سے قسمت آزمائی کے لیے تیر چلا کر کے قسمت معلوم کرتے ہیں، یہ سب گندی اور گھناؤنی چیزیں، رجس گندی اور گھناؤنی چیزیں، شیطانی کام ہے. تم اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. شیطان شراب اور جوئے کے راستے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. شراب کی، جوئے کی اتنی ساری خباثتوں، اتنی ساری برائیوں، اتنے سارے نقصانات کو جاننے کے بعد بھی اے ایمان والو، کیا ابھی بھی تم شراب اور جوئے سے باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر کے سنایا گیا، فوراً عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انتہینا، اب ہم باز آ گئے. ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ شراب یہ واضح طور پر آج سے حرام ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور یہ دونوں آیتیں نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں اپنے ایک منادی کے ذریعے
اعلان کرایا. مدینہ کی گلیوں میں ایک منادی اعلان کر رہا تھا, الا ان الخمر قد حرمت, اے لوگو آج سے واضح طور پر ہمیشہ کے لیے شراب حرام کر دی گئی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. نبی کا منادی اعلان کرتے ہوئے ہماری گلی سے گزر رہا تھا. جیسے ہی ہم نے اعلان سنا کہ آج سے شراب حرام ہو گئی ہے, ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے, اٹھو اور جتنے مٹکوں میں گھڑوں میں شراب رکھی ہوئی ہے سارے مٹکے لے جا کر کے باہر نالے میں پھینک دو, اسے بہا دو, ضائع کر دو. حضرت انس کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد مدینہ کی گلیوں میں, مدینہ کے نالوں میں ہر طرف شراب ہی شراب بہہ رہی تھی, ہر طرف شراب بہہ رہی تھی. جس کے مٹکوں میں گھڑوں میں شراب رکھی ہوئی تھی انہوں نے شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا, پھینک دیا. جو لوگ پینے کے لیے گلاس اپنے منہ کے قریب لگائے ہوئے تھے, نبی کے منادی سے اعلان سنا کہ آج سے شراب حرام ہے, فوراً انہوں نے گلاس اٹھا کر پھینک دیا اور منہ سے نہیں لگایا. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ صحابہ کرام کا جذب عمل ہے, یہ صحابہ کرام کا جذب عمل ہے. شراب اور نشے کی چیز سے فوری طور پر اعلان سنتے ہی فوری طور پر اس سے باز آ جانا, اس کو پھینک دینا, یہ صحابہ کرام کا مثالی جذب عمل ہے. اس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ہم نے جو شراب خرید کر رکھی ہے وہ ضائع ہو جائے گی, ہمارا بہت سارا سرمایہ برباد ہو جائے گا, مالی طور پر ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. یہ ان ساری چیزوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی. آج سے شراب حرام تو حرام. میرے بزرگوں اور دوستو, آج ہم مسلمانوں کا عمل, ہم مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے؟ واضح طور پر جو چیزیں حرام ہیں, جنہیں ہم جانتے ہیں, جن کی خباثتوں کو, جن کی برائیوں کو, جن کی حرمت کو, جن کے نقصانات کو ہم واضح طور پر سمجھتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ہیلے بہانے کر کے ہمیشہ ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائے ہوئے. سود کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کون سا ایسا مسلمان مرد اور عورت جس کو سود کی حرمت معلوم نہیں؟ سود کی قباحت اور شناعت سے کون شخص واقف نہیں؟ ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا معمولی درجے کا گناہ ایک آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے, جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا کہ اگر تم لوگ سودی کاروبار, سودی لین دین کو نہیں چھوڑنا چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو. ایسی واضح حرمت جاننے کے بعد بھی آج کتنے مسلمان ہیں جو سودی کاروبار میں ملوث ہیں, سودی لین دین کے شکار ہیں. واضح طور پر جہیز جس کی حرمت کو ہم جانتے ہیں, شادی بیاہ کے رسم و رواج جس کو ہم سمجھتے ہیں, آج ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ہے. ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, تجارتوں میں دھوکہ دیتے ہیں, ڈنڈی مارتے ہیں. بہت ساری ایسی برائیاں آج ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں داخل ہیں, جن کی حرمت کو واضح طور پر ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتے ہیں. صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. صحابہ کرام کا طریقہ ہمارے لیے مثال ہے, جنہوں نے شراب کے بارے میں جیسے ہی واضح طور پر اس کی حرمت نازل ہوئی, ہر طریقے سے انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا, ختم کر دیا. انہوں نے مٹکوں کو توڑ دیا, شراب کو ضائع کر دیا, منہ سے قریب گلاس جو لگائے ہوئے تھے اسے اٹھا کر پھینک دیا. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں. اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل الحدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث پر چلنے والی جماعت, قرآن و حدیث پر چلنے والے لوگ. آج ہماری زندگیوں میں کتاب و سنت پر, قرآن و حدیث پر کتنا عمل؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ. ہماری خواہش کے مطابق جو مسئلہ ہوتا ہے ہم لے لیتے ہیں, جو مسائل ہماری خواہشات سے ٹکراتے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تو یہودیوں کا طریقہ, یہ اہل حدیثوں کا طریقہ نہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہر مسئلے میں
زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اہل حدیث بننے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ صحابہ کرام کا جذب عمل ہے کہ انہوں نے فوراً شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اس سے باز آ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا، انتہینا انتہینا، اے اللہ کے رسول اب ہم اس سے باز آ گئے۔ میرے بزرگ اور دوستو، شراب صرف شراب حرام نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے، میں نے کہا کہ عرب کے ہاں شراب نشے کے لیے شراب کا استعمال ہوتا تھا، اس لیے کتاب و سنت میں خمر یعنی شراب کا ذکر ہے، ورنہ آج کے دور میں نشے کے لیے شراب تو بہت معمولی چیز ہو گئی، ورنہ نشے کے نام پر کتنی ایسی چیزیں آج استعمال کی جا رہی، چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیزوں تک، جس کا ذکر میں ممبر و محراب سے اسٹیج سے کرنا نہیں چاہتا۔ بہت سارے لوگ ان باتوں کو سن کر کے جان کر کے اس کو سیکھ لیتے کہ شراب اور نشے کی اتنی ساری شکلیں ہیں سماج میں، بیڑی، سگریٹ، گٹکا اور اس کے علاوہ ڈرگس، ہیروئن اور افیون، کتنی ایسی چیزیں، یہاں تک کہ پنچر میں استعمال کی جانے والی چیز۔ شرابی انسان، نشے کا عادی انسان جب اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، میڈیکل جائے گا اور کھانسی کی ٹانک لے گا اور اس کو مکمل پی لے گا، تھوڑی دیر کے لیے اسے نشہ آ جائے گا، اسے تسلی ہو جائے گی۔ کیسی چیزیں آج نشے کے لیے لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، آئیے ہم دیکھیں، کتاب و سنت کی تعلیمات کسی زمانے کے لیے خاص نہیں، یہ قیامت تک کے لیے، ہمارا دین یہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے دین میں رہنمائی موجود ہے۔ صرف شراب نہیں بلکہ ہر زمانے میں نشے کے نام پر جتنی بھی چیزیں استعمال کی جائیں گی، ساری چیزیں اس میں آئیں گی شامل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام، کل مسکرن خمر وکل مسکرن حرام۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر نشہ آور چیز، ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر نشے والی چیز شراب ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ آئے تو کم مقدار بھی اس کی حرام، زیادہ مقدار کے استعمال کرنے سے نشہ آئے تو کم مقدار بھی اس کی حرام۔ اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل، شراب صرف شراب نہیں ہے بلکہ شراب، خمر وہ تمام چیزیں ہیں جو عقل کو مخمور کر دے، عقل پر پردہ ڈال دے، جس کے استعمال سے انسان کا عقل ضائع ہو جائے اور اس کو ہوش و حواس نہ رہے، اول فول بکنے لگے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر قیامت تک کے لیے اس بات کی رہنمائی کر دی کہ نشے کے نام پر جتنی بھی چیزیں استعمال کی جائیں گی، ساری چیزیں حرام، سب حرام ہیں۔ والخمر ما خامر العقل، بلکہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یمن میں دو طرح کی شراب استعمال کی جاتی ہے، ایک کا نام مزر ہے اور ایک کا نام بتع ہے۔ مصر یہ جو سے شراب تیار ہوتی، اور بتع جس کا نام تھا وہ شہد سے شراب تیار ہوتی تھی۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یمن میں دو طرح کی شراب استعمال کی جاتی ہے، ایک مصر جو سے بنتی ہے اور ایک بتع جو شہد سے بنتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا نام کیا ہے، کس چیز سے وہ بن رہی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کل مسکرین حرام، اگر وہ نشہ آور ہے، اس کے استعمال سے نشہ آتا ہے تو وہ حرام، اور آپ نے کہا ہر نشہ آور چیز حرام۔ اس سے ان تینوں حدیثوں سے جو صحیح مسلم میں ہے، اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، بلکہ شراب سے جڑی ہوئی جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، اس کا نام کچھ بھی ہو، کسی بھی چیز سے استعمال کی کسی بھی چیز سے وہ تیار کی جاتی ہو، چاہے وہ پی جانے والی چیز ہو، کھائی جانے والی چیز ہو، سونگھی جانے والی چیز ہو، یا کہ انجیکشن کے ذریعے نشہ لیا جائے،
کسی بھی شکل میں ہو, اس کا نام بھی کچھ ہو, کسی بھی طریقے سے اگر وہ نشہ آور ہے, اس کے استعمال سے نشہ ہوتا ہے, تو وہ خمر ہے, وہ نشہ آور ہے اور وہ حرام ہے. میرے بزرگ اور دوستو, ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں کہ شراب اور یہ نشہ آور چیزیں جو آج سماج اور معاشرے میں دیہاتوں سے, خریوں سے لے کر کے شہروں تک بڑی تیزی کے ساتھ یہ نشے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے. نوجوانوں میں نشے کی عادت بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی. نشے کی اس عادت نے کتنے گھرانوں کو برباد کر دیا, کتنے آباد گھروں کو اجاڑ دیا, کتنے خاندانوں کو بکھیر دیا, کتنی فیملیوں کو تباہ و برباد کر دیا. میرے بزرگوں اور دوستو, یہ بہت بری چیز ہے, بہت گھناؤنی چیز, بہت ہی گھناؤنی چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مفتاح کل شر کہا. یہ ام الخبائث ہے, یہ ام الفواحش ہے, یہ اکبر الکبائر ہے. یہ سب کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی, لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر, کبھی بھی شراب مت پیو, نشے کی عادت مت ڈالو, اس لیے کہ شراب اور نشہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے, چابی ہے. جس طرح سے چابی سے قفل کھلتا ہے, اسی طریقے سے جب انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے, نشے کا عادی ہو جاتا ہے, تو شرابی اور نشے کے عادی انسان کے لیے برائی کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں. اب شرابی انسان, نشے کا عادی انسان کوئی بھی برائی کر سکتا ہے, کوئی بھی گندی حرکت, گھناؤنا کام, بڑے سے بڑا جرم کا وہ ارتکاب کر سکتا ہے. یہ مفتاح کل شر, ہر برائی کی چابی ہے شراب اور نشہ. اور دوسری حدیث میں جو دارقطنی اور موجم طبرانی میں ہے, امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے. کہتے ہیں الخمر ام الفواحش و اکبر الکبائر, یاد رکھو شراب یہ بے حیائی اور گندی گھناؤنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ماں ہے. بے حیائی کی, گھناؤنی اور گندی چیزوں کی ماں ہے یہ شراب, اور یہ بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا, اکبر الکبائر. حدیث میں آگے کیا ہے, فمن شربہا وقع علی امہ وقع علی امہ وخالتہ وعمتہ, جب انسان شراب پیتا ہے, شراب کے نشے میں مبتلا ہو کر جب اپنے گھر لوٹتا ہے ایک شرابی انسان, اس کے بیوی بچے ڈرے ہوئے سہمے نظر آتے. شرابی انسان جب شراب کی لت میں, شراب کے نشے میں گھر لوٹتا ہے, ایک شرابی انسان, شرابی باپ اپنی بیٹی کی عصمت دری کرتا ہے, شرابی بھائی اپنی بہن کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر جائے گا شرابی انسان, نشے میں وہ اپنی ماں کے پاس جا سکتا ہے, وہ اپنی خالہ کے پاس جا سکتا ہے, اپنی پھوپھی کے پاس جا سکتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اور زمانہ دیکھتا ہے, تجربات اس بات پر شاہد ہیں, کتنے ایسے گھروں میں ایسے واقعات پیش آئے, شرابی باپ کے ذریعے اس کی بیٹی کی عصمت دری ہوئی, شرابی بھائی کے ذریعے اس کی بہن کی عصمت دری ہوئی. یہ اتنی گھناؤنی اور گندی چیز ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ام الفواحش, جتنے بھی بے حیائی اور گندے کام ہیں ان کی جڑ ہے, ان کی ماں ہے یہ شراب. میرے بزرگوں اور دوستو, دوسری سنن نسائی کی ایک حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث, تمام برائیوں کی یہ ماں ہے. جس طرح سے ماں بچوں کو جنم دیتی ہے, اسی طریقے سے شراب اور نشہ یہ برائیوں کو جنم دیتی ہے. اے لوگو اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث, شراب سے بچو اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے شراب. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, آگے سنن نسائی میں واقعہ موجود ہے کہ ایک بڑا ہی عابد و زاہد عبادت گزار انسان تھا. ایک زانیہ بدکار عورت
اس عابد و زاہد انسان کو اپنے دامے فریب میں پھنسانا چاہتی تھی، اس کو برائی کی دعوت دیتی تھی، لیکن اس عابد و زاہد انسان نے کبھی اس برائی پر لبیک نہیں کہا، وہ اپنا دامن بچائے رکھا۔ ایک دن اس خاتون نے ایک بہانے سے اپنی لوڈی کو بھیجا اور اس کو اپنے محل میں بلایا۔ اس نے کہا انا ندعوک للشہادہ، ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا ہے اور اس مسئلے میں ہم آپ چونکہ ایک بڑے نیک انسان ہیں، ہم آپ کو اس مسئلے میں گواہ بنانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ عابد و زاہد انسان، عبادت گزار انسان اس لوڈی کے ساتھ اس محل میں جاتا ہے۔ وہ لوڈی اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ لاک کر لیتی ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے اندر داخل ہوتا ہے وہ اندر کے سارے دروازے اندر سے بند کر لیتے ہیں۔ اندر محل میں جانے کے بعد ایک بڑے ہال میں پہنچا، جس ہال کو بڑے اچھے سے سجایا گیا تھا، ایک اسٹیج اس پر بنایا گیا ہے اور اسٹیج پر 3 چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ایک طرف وہ زانیہ بدکار عورت بیٹھی ہے، دوسری طرف ایک معصوم چھوٹا بچہ ہے، اور بیچ میں شراب سے بھرا ہوا ایک مٹکا، ایک گھڑا رکھا ہوا ہے۔ جب یہ عابد و زاہد یہ نوجوان وہاں پہنچتا ہے، اس بدکار عورت نے کہا، یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، اس بدکار عورت نے کہا ہم نے تم کو کسی گواہی کے لیے نہیں بلایا، اب تم ہمارے سامنے ہو، تمہارے سامنے 3 چیزیں ہیں اور تم کو اختیار ہے تینوں میں سے کوئی ایک کام یہاں سے کرنا ہے، ورنہ تم یہاں سے واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ عبادت گزار شخص، یہ دیندار نوجوان پریشان ہو گیا، سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ جو تینوں چیزیں میرے سامنے ہیں تینوں میرے لیے حرام ہیں، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میں بچے کو قتل نہیں کر سکتا، میں عورت کے ساتھ زنا نہیں کر سکتا، میں شراب نہیں پی سکتا، تینوں چیزیں میرے لیے حرام ہیں، میں آخر کیا کروں؟ سوچ و فکر کے بعد اس نے سوچا کہ میں شراب پی کر کے اپنی جان بچا لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے شراب پلا دو، میں شراب پی کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اس کو شراب کا گلاس دیا گیا، جب شراب پیا نشہ اس کے اندر پیدا ہوا، اس نے کہا زیدونی، اور مجھے شراب پلاؤ، اور اسے شراب پلائی گئی۔ جیسے جیسے نشہ بڑھتا جا رہا ہے وہ شراب مانگتے جا رہا ہے، جب پورے طور پر شراب پی کر کے نشے میں آ گیا، اس خاتون کی طرف جاتا ہے اور اس سے زناکاری اور بدکاری کرتا ہے۔ نشے کا وہ انسان اس معصوم بچے کی طرف جاتا ہے اور اس معصوم بچے کو قتل کرتا ہے۔ شراب بھی اس نے پیا، شراب پی کر کے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، اے لوگو شراب اور نشے سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ جو انسان نشے کا عادی ہوتا ہے، جو انسان شراب کا عادی ہوتا ہے، وہ کوئی بھی برائی کر سکتا ہے۔ اس نے اس بدکار عورت سے زنا بھی کیا اور اس نے اس معصوم بچے کو قتل بھی کیا۔ اور یاد رکھو یہ شراب اور ایمان کسی بھی انسان کے پاس دونوں جمع نہیں ہو سکتے، شراب اور ایمان دونوں ایک ساتھ کسی کے پاس جمع نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کو نکال دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی وجہ سے، شراب اور نشے کی وجہ سے دنیا میں طرح طرح کے جرائم، کرائم اور حادثات پیش آتے ہیں۔ جتنے حادثات ہم دیکھ رہے ہیں، جتنے جرائم اور کرائم پیش آ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ نشہ ہے، شراب ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس سے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنے گلی محلے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جرمن کے ایک بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا تم اپنے شہر کے آدھے شراب خانوں کو بند کر دو، شہر کے آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے۔ تم شہر کے آدھے شراب خانوں کو بند کرو، آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے۔ شراب اور نشہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں جو آج جنم لے رہی ہیں، اس کی وجہ یہی نشہ ہے۔ نشے کا عادی انسان وہ زندہ لاش بن جاتا ہے،
زندہ لاش بن جاتا ہے. وہ جیتا ہے لیکن اس کے جتنے بھی اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں سب ہلاک ہو جاتے ہیں, سب کمزور ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ دوائیں بھی ایسے انسان پر دوائیں کام نہیں کرتی. کہا تم آدھے شراب خانوں کو, دکانوں کو بند کرو, آدھے ہاسپٹل بند ہو جائیں گے, اور جیلوں میں آدھی جیلیں خالی ہو جائیں گے. آج آپ دیکھیے پولیس اسٹیشنوں میں جتنے کیسز آتے ہیں شراب اور نشے کی وجہ سے. ایک شرابی ڈرائیور شراب نشے میں آ کر کے خود اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اور کتنے معصوموں کی جان لے لیتا ہے. ایکسیڈنٹ کے واقعات اور حادثات جو پیش آتے ہیں, تو دنیاوی حادثات, جرائم اور کرائم جتنے آ رہے ہیں یہ نشے کی. اور جس گلی محلے میں, جس سماج اور معاشرے میں شراب اور نشے کی عادت جتنی عام ہوگی, یاد رکھو ایسے سماج اور معاشرے میں اللہ کی طرف سے عذابات ہیں, قدرتی آفات, عذابات الہیہ ہوں گے نشہ اور شراب کی وجہ سے. ترمذی کی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامه خسف ومسخ وقذف, اس امت میں ایک وقت آئے گا 3 طرح کے عذابات آئیں گے. اللہ کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا, کچھ لوگوں کی شکلوں کو خنزیر اور بندروں کی شکل بنا دے گا. انسان ہوں گے لیکن ان کی شکل و صورت اللہ خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا. اور کچھ لوگوں پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہوگی. ایک صحابی رسول نے کہا وہ متا ذاک, اے اللہ کے رسول کون لوگ ہوں گے, کیسا معاشرہ ہوگا, ان کے جرائم کیا ہوں گے, ایسے بدترین عذابات کن پر نازل ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, جب سماج اور معاشرے میں ناچنے والیاں, گانے اور باجے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی عام ہو جائے. آج آپ دیکھیے شاید کوئی گھر محفوظ نہیں, کوئی گلی اور محلہ محفوظ نہیں, یہاں تک کہ آج مسجدوں میں نماز کی حالت میں گانے کی رنگ ٹون سنائی دیتی. گانا بجانا آج اتنا عام ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. گانا بجانا اور شراب کو لوگوں نے ایک تفریح تباہ اور فیشن اور ٹائم پاس بنا لیا, اور لوگوں کے دلوں سے اس کی حرمت اور اس کی سنگینی کی یہ بھی ایک بدترین گناہ ہے, لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے, اتنا عام ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ 2 جرائم گانے اور بجانے اور شراب نوشی کسی سماج میں عام ہو جائے, یاد رکھو ایسے سماج پر اللہ کی طرف سے 3 طرح کے عذابات ہیں. اللہ زمین میں دھسائے گا, اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کرے گا, اللہ تمہاری شکل و صورت کو خنزیر اور بندر کی شکل بنا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, شرابی انسان, نشے کا عادی انسان قیامت کے دن جنت سے محروم کر دیا جائے گا. جنت میں جنتیوں کو شراب طہور, پاکیزہ شراب پلائی جائے گی, اس شراب طہور سے یہ شخص محروم کیا جائے گا. اور یہ دنیا میں بھی ایک گندی اور گھناؤنی چیز پیتا تھا, اور قیامت کے دن بھی اس کو ویسی ہی اس سے بھی بدتر اور گھناؤنی چیز اس کو پلائی جائے گی. وہ کیا ہے؟ طینۃ الخبال, عصارۃ اہل النار, جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان شرابیوں کو اور نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا. دنیا میں بھی یہ گندی چیزیں استعمال کرتے تھے, اور آخرت میں جہنم میں بھی ان کو اسی قسم کا عذاب دیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر 10, شراب سے جڑے ہوئے 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. شراب سے جڑے ہوئے 10 لوگوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. شراب اور نشے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کسی بھی قسم کا تعاون آپ کے لیے جائز نہیں. بعض لوگ اپنی دکانوں میں نشے کی چیزیں, بیڑی ہے, سگریٹ ہے, تمباکو ہے, ایسی چیزیں, گٹکا وغیرہ ہے, ایسی چیزیں اپنی دکانوں میں سیل کرتے ہیں, بیچتے ہیں. ان سب چیزوں کا کاروبار جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیے حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے جڑے ہوئے 10 لوگوں پر لعنت بھیجی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمارے سماج اور معاشرے کو, ہمارے نوجوانوں کو اس لت سے کیسے بچائی جائے. یہ شروعات جو ہوتی ہے دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی میں, اپنے دوستوں کے نوجوانوں
कि छोटी छोटी चीजों से, शौक से, फैशन के तौर पर ये चीजें शुरू होती हैं, बाद में ये चीज इंसान की जरूरत बन जाती है। यहां तक कि एक इंसान इसके लिए मजबूर हो जाता है शराब और नशे, और इतना मजबूर हो जाता है कि जब उसको नशे के लिए कोई चीज नहीं मिलती, बीवी का जेवर बेच देगा, चोरी करेगा, किसी का मर्डर करेगा, बहरहाल उसको कहीं से भी पैसा कमाना है और पैसा हासिल करके उसको नशा करना है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये ऐसी बदतरीन चीज है। हमारे वालिदैन को, सरपरस्तों को चाहिए कि बचपन ही से बच्चों की दीनी तरबियत करें, अपने घरों में दीनी माहौल बनाएं, अल्लाह का खौफ अपने बच्चों के दिलों में शुरू ही से बिठाएं। जब बच्चे दीनदार होंगे, दीनी मिजाज रखेंगे, वो कहीं भी जाएंगे, किसी भी माहौल में रहेंगे, वो अपने आप को इन जराइम से, इन बेहयाई के कामों से, बुराइयों से अपने आप को बचाएंगे। माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बचपन ही से उनकी दीनी तरबियत की फिक्र करें। और दूसरी चीज यह है कि बसा औकात माँ बाप बड़े शरीफ होते हैं, घर का माहौल दीनी होता है, घर में कोई भी शराब और नशे का आदी नहीं है, लेकिन अक्सर जो नशे की आदत पैदा होती है वो गलत दोस्तों की सोहबत में रह करके। अक्सर जितने भी वाकयात पेश आते हैं, गलत दोस्तों की सोहबत में रह करके, दोस्तों के साथ वो छोटी चीजों से लेकर के नशा शुरू करता है और उसके बाद ड्रग्स और बड़ी बड़ी नशे की चीजों को वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर यह एहतिसाबी नजर रखें, हमेशा उनके दोस्त, उनके किसके साथ हमारा बच्चा उठता बैठता है, हमारे बच्चों के ताल्लुकात किन के साथ, उनका मिजाज कैसा है, वो कैसे लोग हैं। इसलिए कि बच्चे दोस्तों के साथ उनकी सोहबत में रह करके बनते और बिगड़ते हैं। नेक सोहबत और अच्छे दोस्तों की दोस्ती ये इंसान की जिंदगी में गहरे असर डालते हैं। इसलिए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हम इन चीजों का ख्याल रखें। हम और आप, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि मेरा घर तो इस लानत से महफूज है, मेरे बीवी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शराब और नशे की लानत से महफूज हैं। याद रखो, याद रखो, ये ऐसी बुराई है, ये एक ऐसी तबाही है। आज फलां के घर में फलां के बच्चे नशे के आदी हैं, तुम्हारे बच्चों तक, तुम्हारे घरों तक ये आग पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। बच्चे गली मोहल्ले में दोस्तों से ये सब चीजें सीखते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। समाज और मुआशरे से इस बुराई को खत्म करने की बाकायदा कोशिश करना है। खुद अपने घर की भी फिक्र करना है, अपने गली मोहल्ले को, अपने समाज और सोसाइटी को भी बाकायदा इस लानत से बचाने के लिए मुनस्सम और मनसूबा बंद मुहिम चलाने की जरूरत। और हर एक को चाहिए कि बाकायदा इस लानत के खात्मे के लिए, इस बुराई पर कंट्रोल पाने के लिए वो कोशिश करे अपने तौर पर। इमाम मस्जिद की जिम्मेदारी है कि वो मिंबर और मेहराब से इसकी कबाहत और शनाअत को, किताब और सुन्नत में इसकी जो बुराइयां, इसकी खबासतें बयान की गई हैं, इस पर जो वईदें भेजी गई, उनको लोगों के सामने बयान किया जाए, ताकि लोग इसकी हुर्मत और इसके नुकसानात को जान करके इससे अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो कानूनदां हैं, सियासतदां हैं, असहाबे असर रसूख हैं, जिम्मेदारान हैं, हर कोई अपने तौर पर कोशिश करे। डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक में रह करके वो इसके नुकसानात को वाज़ेह करें। हर एक को जरूरत है कि हर एक बाकायदा इस किस्म के जो समाजी बुराइयां हैं उनको खत्म करने के लिए, उन पर काबू पाने के लिए कोशिश करे। अपनी ताकत के भर सब उठो, तुम भी उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार से खुल जाएगी। हर शख्स की जिम्मेदारी। और एक आखिरी बात कहूंगा कि ये वक्त की बड़ी अहम जरूरत है कि बाकायदा ऐसे केसेस को हल करने के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाने की जरूरत है। आज हमारे पास जैसे जमीयतें कायम हैं, दावा सेंटर है, फलां सेंटर है, तो उसी तरीके से काउंसलिंग सेंटर ऐसे केसेस को हल करने के लिए बनाने की जरूरत, जहां पर ऐसे शराबी और नशे के आदी नौजवानों को पकड़ कर लाया जाए और बाकायदा पुलिस स्टेशन से उसकी इजाजत, परमिशन ली जाए, पुलिस का भी सहारा लिया जाए। इसलिए कि ये ऐसी बुराई है, हर कानून में इसके लिए सजा है और हर मजहब में इसकी मजम्मत बयान की गई। कोई ऐसा मजहब, कोई ऐसा कानून नहीं है जो शराब और नशे की परमिशन दे और उसकी इजाजत दे और बाकायदा उसकी हौसला अफजाई करे। आप किसी से भी
تعاون حاصل کریں گے کہ ہمارا سپورٹ کیجئے. ہم ایک کاؤنسلنگ بنا سینٹر قائم کر رہے ہیں, آپ بھی اس میں تعاون کیجئے. آپ لائر ہیں, آپ پولیس ہیں, آپ قانون داں ہیں, آپ سیاست داں ہیں, اس سلسلے میں ہمارا تعاون کیجئے, ہمارا سپورٹ کیجئے. ہر کوئی آپ کا ساتھ دے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں, اگر کسی ایک شرابی انسان کو, ایک نشے کے عادی نوجوان کو آپ نے کاؤنسلنگ کر کے, اس کی ذہنی تربیت کر کے آپ نے اس کو بچا لیا, تو اس ایک نوجوان کو آپ نے نہیں بچایا, بلکہ آپ نے پورے ایک گھر, ایک خاندان کو بچا لیا. ایک شرابی انسان کی طرف سے پورا گھر تباہ ہوتا ہے. ایک نشے کا عادی نوجوان پورے خاندان کو تباہ و برباد کرتا. ماں باپ روتے رہتے ہیں, بیوی بچے پریشان رہتے ہیں. شرابی اور نشے کا عادی انسان, اس کی زندگی میں اس کے جیتے جی اس کے بچے یتیم نظر آتے ہیں اور اس کی بیوی بیوہ نظر آتی ہے. اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں رہتی ہے, صرف اپنی فکر رہتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, ہمیں اپنے گھروں کو, اپنے گلی محلے کو, اپنے سماج اور معاشرے کو اس لعنت سے, اس برائی سے جو ام الخبائث ہے, ام الفواحش ہے, اکبر الکبائر ہے, مفتاح کل شر, اس بڑی برائی سے بچانے کی ضرورت ہے. اور ہر شخص کو اس سلسلے میں آگے بڑھنے کی اور تعاون کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے سماجی برائیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو, اپنے گھر کو, اپنے گلی محلے کو بچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر, کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.